پاکستان میں ہر سال سینکڑوں لوگ لاپتہ رپورٹ ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ لاپتہ کیسے ہوتے ہیں؟ میں ہوں سب انسپیکٹر علی حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی اینڈ رائٹس ود علی حمدانی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، کیونکہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تمام چیزیں جو پریکٹیکلی ہم فیلڈ میں دیکھتے ہیں وہ آپ سے شیئر کر سکیں، تاکہ آپ اور آپ کے عزیز، آپ کے پیارے ان تمام مسائل سے بچ سکیں۔ کڈنیپنگ، اغوا، لاپتہ ہونے کی وجوہات مختلف ہیں۔ مردوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، ان کو اغوا برائے تاوان کے لیے یا ان کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ خواتین کو جبرن شادی کے لیے اور بچوں کو سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے یا سمگلنگ کے لیے بچوں کو سمگل کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ گھناؤنا کام جو وہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ ایک صاحب بڑے ویل اسٹیبلشڈ، بڑی اچھا وہ نوکری کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ وہ ملازمت کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، ان کا تعلق بنتا ہے کسی خاتون سے سوشل میڈیا کے ذریعے، بات چیت بڑی لمبی گھنٹوں پہ محیط ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے اچھے طریقے سے، چاہے وہ بڑے رومانٹک انداز میں بات ہوتی ہے۔ اب وہ خاتون ویڈیو کالز پہ آ جاتی ہیں، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، رابطے بڑھتے ہیں، ملاقاتوں تک بات چلی جاتی ہے۔ خاتون صاحب کو کہتی ہیں کہ ملاقات کیجئے، صاحب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی، نوجوان لڑکی، اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی لڑکے سے رابطہ ہوتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، یہ بات چیت آگے بڑھتی رہتی ہے، محبت میں بدل جاتی ہے، عہد و پیمان ہوتے ہیں، شادی کے وعدے کیے جاتے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ لڑکی کو لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے ہمارے گھر والے تو گھر کے باہر شادی، خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ لڑکا لڑکی کو لے کر نکل جاتا ہے۔ بچے گلی میں اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، شاپ پہ گئے ہیں کوئی ٹافی لینے کے لیے، چاکلیٹ لینے کے لیے، واپس گھر نہیں پہنچتے، پتہ چلتا ہے جی کوئی بائک پہ سوار لوگ آئے ان کو لے کر آئے، کوئی گاڑی پر سوار لوگ آئے۔ یہ تمام جو آپ سے باتیں شیئر کریں یہ حقیقت ہے، اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آگہی ہو کہ بھائی اپنے آپ کو سیو کیسے کرنا ہے۔ جو پہلی آپ کو اگزامپل دی ہے، صاحب فیملی بھی ہے، بڑی اچھی لائف جا رہی ہے، لیکن اچانک ہی وہ ایک شعر ہے نا کہ دل ہارنے کو پھر سے بہت جی کرے میرا، دل ہارنے کو پھر سے بہت جی کرے میرا، پھر سے بساتے عشق بچھے پھر سے مات ہو، اور گھبرا گیا ہے وقت کی یکساں نیت سے جی، گھبرا گیا ہے وقت کی یکساں نیت سے جی، دل چاہتا ہے پھر سے کوئی واردات ہو۔ تو اس واردات کے چکر میں وہ ایک ریلیشن کا بن جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ رابطہ ہوتا ہے، بات چیت چل نکلتی ہے، سب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جو مطلب اچانک ایک کال پہ کچھ سیکنڈز کی بات ہوئی تھی، اب اچانک کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، رومانٹک طریقے سے لمبی کالز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اب آڈیو کال سے ویڈیو کالز کی جانب کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں خاتون بڑی بولڈ ہو کے ان سے بات کرتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے نا بھائی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ یار مجھے کیا سرخاب کے پر لگ گئے، میں ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھا، اچانک مجھ میں اتنی مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں، ویڈیو کالز کی جا رہی ہیں، مجھ سے بڑے بولڈ انداز میں بات ہو رہی ہے، مجھے اپنی جو ہے وہ تصاویر بھیجی جا رہی ہیں، مجھے اپنی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جناب آپ بھی اپنی ویڈیوز بھیجیں، اپنی تصاویر بھیجیں، آپ سے وہ جو ہے وہ وعدے لیے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیے میری ویڈیوز اور تصاویر آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے، اور آپ بھی وعدے کر رہے ہیں کہ بالکل میں ڈیلیٹ کروں گا۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بھی اپنی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں، اپنی تصاویر بھیج دیتے ہیں، اور آپ بھلے مانس، آپ تو ان کی تصاویر، جو خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں؟ بھائی نہیں، آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے سارا ہنی ٹریپ آپ کو کیا جا رہا ہے بھائی۔ پھر آپ کو ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ بڑے تیار ہو کے، بڑے جناب وہ مطلب کیا کہنا چاہیے کہ you do have all the fragrances on your body and you're just going over there.
اب وہاں جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، لیکن بھائی ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں تو پورا گینگ ہوتا ہے، وہ آپ کو اغوا کر لیتے ہیں. یہ اغوا برائے تاوان ہے. اب ضلالت اللہ کے خاندان کے سامنے بندہ زیرو ہو گیا. بیچارے گھر والوں سے کتنے کروڑ کی ڈیمانڈ وہ کہاں سے پوری کریں؟ وہ کسی ایک کے پاس جا رہے ہیں، جی کیا ہوا جی یہ ہو گیا، کیا ہوا جی یہ ہو گیا. یعنی سوچیے نا کہ کہاں تک بات چلی جاتی ہے. تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے آپ پر قابو پائیے. جب کوئی خاتون آپ سے رابطہ کرتی ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچیے کہ بھائی کیوں یہ اتنی مہربانی مجھ پہ کیوں کی جا رہی ہے. اور میری اپنی بچیوں سے گزارش ہے، بیٹا آپ بھی ہنی ٹریپ ہو رہے ہیں. وہ جو چکنی چپڑی اس کی باتیں، اس میں آپ آگے ہو کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، میرے ساتھ بڑا اچھا لائف گزارے گا، میرا بڑا خیال کرتا ہے، ہر بات میں مجھ سے پوچھتا ہے تم نے کھانا کھایا ہے، تم نے پراپر نیند کی ہے، تم نے یہ کیا وہ کیا، میرا بڑا خیال کرتا ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لڑکی یہ سب کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی ریلیشن بنانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بیٹا اپنی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت کو دو پہ مت لگا. خوبصورت طریقہ ہے، چلو آپ کو کوئی انسان پسند آ سکتا ہے، گھر والوں کو اعتماد میں اس بندے کو کہو بھائی پراپر رشتہ بھیجو. اپنے گھر والوں کی عزت کی ضامن تم ہو، ان کی عزت تمہارے ہاتھوں میں. بیٹا یہ گھنونا کام جب کر لیتے ہیں نا، جب لڑکی کو لے جاتے ہیں، لڑکے ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں بھائی آؤ آپ کو اپنے میرے دوست سے ملو. اور یہ بیچاری اب اس کے پاس تو چارہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو گھر کی دہلیز کراس کر گئی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کو واپس بھیجو. لڑکا کہتا ہے بس اس کا عشق کا بھوت ختم کچھ دن رہ کے، تو بس تم واپس چلی جاؤ گھر. اب یہ بیچاری کیسے گھر جائے جس گھر کی دہلیز کو پھلانگ کے آ چکی ہے؟ کیسے جائے گی؟ تو بیٹا آپ لوگ اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ کہ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لو، اور اس بندے کو کہو کہ پہلے رشتہ بھیجو، رشتہ ہو نکاح ہو، پھر سے پہلے کچھ نہیں، ملاقات نہیں کرنی ہے. اور بچوں کو اعتماد میں لیں، چھوٹے بچے ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں بیٹا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، نہ ٹافی لینی ہے، نہ ببل لینا ہے، نہ چاکلیٹ لینا ہے، نہ بسکٹ لینا ہے. کوئی بندہ اجنبی اگر آپ کو دے رہا ہے نہیں لینی. اور ابھی کوشش کریں بچوں کو گھر میں کھلائیں جیسے بھی ہے. مجھے پتہ ہے گھر چھوٹے چھوٹے، ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں، لیکن باہر کے حالات ہی نہیں ہے جی. آپ باہر کیسے یقین کر سکتے ہیں جو بچہ آپ کا باہر کھیل رہا ہے جو وہ جنسی استحصال سے محفوظ ہے؟ اور آج کل تو بڑے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ویڈیو گیمز وہ بچے جو کھیلتے ہیں، یا وہ اگر وہ آن لائن ایپس ہے ان کے ذریعے بچوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ان سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، پھر آگے سیکشل ایکسپلائٹیشن کہاں تک چلی گئی ہے. تو جناب یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. سلامت رہیے، خوش رہیے. اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.